من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین، باتیں تو کافی فلسطین کے حوالے سے ہوئی ہے اور ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جو معزز کولیگس نے باتیں کی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دل کا درد اور ایمانی جذبے سے جو باتیں کی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ اس غم اور فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بحیثیت مسلمان، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ساری امت مسلمہ کو چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، کہاں ہے وہ آج وہ 57 کنٹریز اسلامی ممالک، انہوں نے جو اپنا فوج بنایا تھا اور ہمیں یہی فخر تھا کہ اس کا کمانڈر صاحب جو تھا وہ بھی ہمارے پاکستانی راحیل شریف تھا، اور ہم اس پہ فخر کرتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آئے گا تو یہ سپہ سالار ان ممالک کی آگے جو ہے نا اس کا حفاظت اور اس کی ہر قسم کی میدان میں اترے گا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، ہم آج اگر کچھ کہنا بھی چاہتے نہیں کہہ سکتے ہیں، سمیت ہمارے سارے یہ ہاؤس، یہ ہمارا ملک، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کس چیز سے ہم کمزور ہیں۔ آج وہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے اور یہ بات حق ہے، آج نہیں کل ہوگا۔ یہ فلسطین کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ساروں کے ساتھ ایک سازش کے تحت ہو رہے ہیں مختلف شکلوں میں۔ کبھی افغانستان پہ دیکھے، عراق پہ دیکھے، کشمیر میں دیکھے، کہاں پہ مسلمان محفوظ ہے، اور اس کے باوجود مسلمان پھر بھی اس سوچ اور فکر میں ایک نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ آج اگر کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری نیتوں کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے فیصلے کرتے ہیں اس نیتوں پہ، اس سوچ پہ۔ آج جو ہماری سوچ ہے اور فکر ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنے ان یہودیوں کو اپنے شہر سے نکالا ہے، اور قرآن میں ثابت ہے کہ یہ کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتے، لیکن آج ہم ان کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ فخر سے ملتے ہیں۔ کوشش ہے کہ ہمارے بزنس، ہمارے بچے، ہمارے روزگار وہاں ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ یہ ایمان کی سب سے کمزور مسلمان کے لیے وہ ہے کہ آج ہم اپنے دل میں بھی نہیں کہہ سکتے برا۔ یہ بیت المقدس قبلہ اول ہے۔ آج جو خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی جتنی احترام اور عزت، ہمارے بچے، ہمارے سب کچھ اس پہ قربان، لیکن وہاں پہ آج فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فلسطینیوں کی خون نہیں ہے، یہ اسلامی ممالک کی خون ہے۔ ان کے جذبے اسلامی ہے، یہ کوئی ختم نہیں کر سکتے اللہ کے امر سے۔
ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے اس وقت اس لیڈنگ کے لیے. پوری اسلامی ممالک میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اور کھڑے ہو کے بات کر لے. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ کی, OAC کی, ہیومن رائٹس کی. کس چیز کی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہیومن رائٹس کی بات ہے؟ آج ابھی ہمارے یہ حالات ہے, یہ ان کی یکجہتی کے لیے ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے. یہ پاکستان کی نمائندگی ہے, ایوان بالا ہے اس وقت, پوری ملک کی نمائندگی کر رہی ہے. اور یہ چیئر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وزراء صاحبان آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے اور کیا ہم پہ ہوگا؟ یہ ایک لمحہ فکر ہے. یہ چیئر کو دیکھیں, یہ حالات کو دیکھیں. 100 سینیٹر ہے, آپ دیکھ, افسوس کی مقام ہے. اور کس کے لیے بلائے اور کس کے لیے رو رہے؟ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے. یہی سوچتا, یہی فکر تھا, یہ اسلام ہے, یہ درد ہے, یہ فلسطینیوں کے لیے آواز ہے. بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. یہ پوری ملک کی نمائندگی ہے. بہت افسوس کی بات. جناب چیئرمین, کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج ان پہ ہے, ان کے بچوں پہ ہے, یہ کل ہم پہ بھی ہو سکتے ہیں. اس سے ابھی آپ نے دیکھا تھا 20-25 سال افغانستان پہ آپ نے دیکھے تھے, کشمیر میں ہمارے بچیوں پہ دیکھے. یہاں چوکوں میں بورڈ لگے ہوئے ہیں, گھنٹے اور دن اور مہینے اور سال گنتے رہتے ہیں. کوئی بات کرنے کی جرت نہیں ہے. آسمان سے تو فرشتے نہیں آئیں گے, یہی لوگ ہوں گے نا. کون آئے گا, کون لیڈ کرے گا؟ جب ہم آواز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, ملک کی نمائندگی کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے, صرف آ کے بات کر لیتے اور بس چادر اٹھا کے چلے جاتے. سوچنے کا مقام ہے. جناب چیئرمین, ابھی کیا, لیکن یہ ایک بات ہے, آج سے پہلے باچا خان وہاں پہ گئے تھے بیت المقدس میں, اور اس کے ساتھ اپنا والدہ بھی ساتھ تھی. وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, اس کا ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے زما جون اور جدوجہد, اس کا نام ہے. اور اس میں اس نے فلسطین کے حوالے سے اس وقت لکھا تھا. اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی, اور وہ وہاں سیڑھیوں سے گر کے وہاں پہ وفات بھی ہوئی, اور وہاں پہ پھر دفن بھی کیا گیا باچا خان کی ماں کو. تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پہ جب گیا تھا تو میں بازاروں میں آس پاس دیکھتا رہا, تو اچھی بلڈنگ تھی, اچھی زمین تھی, تو میں پوچھتا تھا تو وہ اسرائیلیوں کی تھی. اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ یہ آپ جو ان کو زمینیں دے رہے یہ مت دیا کرے, یہ مت بیچے. یہ یہاں پہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کو نکال کے اور یہ یہاں پہ قابض ہو جائیں گے. تو وہاں کے کچھ لوگ تھے پولیٹیکل یا اس قسم کے, انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ایک سازش کے تحت یہ بات ڈالی تھی کہ یہ آپ بیچتے رہے, ابھی ان سے پیسے لیں, اور محمد دی زمان جو ہے نا وہ علیہ السلام, وہ آئے گا آخر میں, اور وہ ان سے یہ ساری زمینیں اور ساری جائیدادیں ہم ان سے واپس لیں گے.
इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे उनको कदम जमाने के लिए जगह दे दिया, और आज उनके हालात आप देख रहे हैं। वही हालात आज सारी मुस्लिम कंट्री के साथ हो रहे हैं। जहाँ भी देखे हर जगह पे हम उनको कदम जमाने के लिए जगह दे रहे, कोई आवाज नहीं उठा सकते, कोई बात भी नहीं कर सकते। ये दिन हमें भी देखना पड़ रहा है, सारी मुस्लिम कंट्री को देखना पड़ रहा है। अगर आज भी हमारे पास टाइम है, अगर आज भी हम एक नहीं हो, एक पेज पे न हो, तो यकीन जाने कल ये हालात हमारे साथ भी हो रहे हैं। हमारे सारी चीज़ें मगरिब ने अपने काबू में रखा है, सारे मुस्लिम ममालिक को काबू में रखा है। अभी देखें उनके साथ जो बॉर्डर पे लोग हैं, वो उनकी तरफ कोई चीज़ नहीं बेच सकते, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, कोई बात भी नहीं कर सकते। यही हमारी हाल है। तो खुदारा ये इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। ये उलमाए किराम बैठे हैं। ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी यही है कि आप दिल में उसको बुरा कहे, दिल में उनको बुरा कहे, इन लोगों को इनके प्रोडक्ट पे पाबंदी लगा दे, वो न खरीदे। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी, हमारे लिए एक जिहाद होगा। अगर आज हमारे ये सारे मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कंट्री एक ही पेज पे हो और उसके प्रोडक्ट से भी बाइकाट कर ले, तो तब भी बहुत बड़ी बात होगी। ये ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी है। जनाब चेयरमैन, इस पे आप मुल्क के नुमाइंदगी की हैसियत से, सेनेट के हवाले से, ऐवान बाला के हवाले से अपने कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपने मुल्क से ये सफीरों को तो एक लेटर तो भिजवा सकते हैं ना, कि वहां पे ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स कहाँ है, किस के साथ हम अपनी बात करें। कुरान में है कि एक इंसान की कत्ल पूरा इंसानियत की कत्ल है। आज क्या हो रहा है? इंसानियत नामी कोई चीज है? किस बेदर्दी से उनको कत्ल हो रहे, शहीद हो रहे। अल्लाह न करे, अल्लाह वो दिन न ले। ये भी हमें बहुत जल्दी हम सारों को देखना पड़ेगा। आज हम बहैसियत मुसलमान, आज तो हम सिर्फ सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये उन पे है, हम पे नहीं है। हाँ तो कितने कहोगे? लेकिन बहुत, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, लेकिन एक वक्त आएगा, अगर आज भी हम न उठे, आज भी हम इस पे बात न करें, आज भी हम अपने सफारती ताल्लुकात और इससे पैदा न उठाए, तो कब होगा ये? जनाब साहब, ठीक है, बस समझ गई हूँ। थैंक यू। यही है कि आखिर में मैं इतना ही बात कर सकता हूँ। ये भी हमारे लिए, ये पूरा हाउस से एक सवाल भी है, रिक्वेस्ट भी है कि उन शुहदा के लिए, उन बीमारों के लिए एक मग़फ़िरत की और शिफा की दुआई कर ले, और अल्लाह ताला हम को हमें आमीन कर ले, और अल्लाह ताला हमें जो है ना सब्र की, और अल्लाह ताला हमें जो है ना, और यही एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब उन्होंने उस अपने शेर से निकाले हैं, उनको ये कुरान से साबित है, कभी भी उनको पनाह नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। और हमारा यही आखिर में फिर भी मैं यही कहता हूँ कि उनके लिए कुछ सफारती ताल्लुकात से कुछ न कुछ करना चाहिए। अपने इस्लामी ममालिक इनकी एक डेलीगेशन या कोई वो एक सिस्टम बनाए कि ताकि आगे जो है ना उनकी लिए कुछ न कुछ हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सेनेटर